جاہلوں مقابلہ ہم سے نہ کرنا، ہم نے نہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا ہے اور تمہیں رشتوں کا تقدس بھی دیا۔ ہم نے اللہ کے سوا کبھی کسی غیر کو سجدہ نہ کیا۔ جو اندھیرے سے نکالے اور نور کی طرف لے کے آئے وہ ولی، پہلی صفت ولی کی پہلی آیت میں نے پڑھ دی، پہلا ولی وہ ہوتا ہے جو اندھیروں سے نکالے نور کی طرف لے کے آئے۔ لیکن اگلی صفت میں پڑھنے لگا ہوں، آپ میں نے صرف آیت پڑھنی اور آپ کا ذہن چھلانگ لگا کے نچف جائے۔ یہ صفت علی میں پائی جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں خوف نہیں ہوتا۔ بندوں نے رائتی داد دی ہے، میں داد اندر سے نہیں لگا۔ جو ڈر جائے وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی کی دوسری صفت خدا نے بیان کی جسے نہ خوف ہو نہ ڈر، جو بغیر خوف کے ہر جگہ جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ پہلی صفت اندھیرے سے نکالتا ہے نور کی طرف لے کے آتا ہے، دوسری صفت اللہ کے ولی کو خوف نہیں ہوتا۔ قرآن نے تیسری صفت بیان کی، میں صرف ولی کی صفتیں پڑھنے لگا ہوں، آج صرف ولایت قرآن سے پڑھی جائے گی۔ خدا کہتا ہے اللہ تمہارا ولی ہے۔ کون سا ولی ہے؟ هو یحیی الموتى، وہ ولی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں نے پہلی صفت بیان کی تھی جو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کے آئے وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ دوسری صفت بیان کی ہے کہ جو اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف لے کے آتا ہے، جو بغیر خوف کے جائے وہ ولی ہوتا ہے۔ تیسری صفت اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جو مردوں کو زندہ کرے، جو مردے کو زندہ کر دے، جو مردے کو زندہ کر دے وہ ولی ہوتا ہے۔ بندے چپ ہیں، میں فضائل علی تمہارے سینے پہ لکھنے لگا ہوں۔ کوفہ کے منبر ابیض میں بیٹھے تھے میرے بادشاہ علی ولایت کی صفتیں بیان کر رہے تھے۔ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ اللہ بھی ولی ہے، تو بھی ولی ہے، تو اللہ تو مردے زندہ کرتا ہے، کیا تو بھی مردے زندہ کر سکتا ہے؟ امیر المومنین نے ہاتھ پکڑا، کوفے کے سب سے پرانے قبرستان پہ لے گئے۔ علی نے فرمایا اپنی مرضی کی قبر پہ کھڑا ہو۔ اس نے ایک اپنی مرضی کی قبر پہ کھڑا ہوا، علی قبر پہ حکم بے اذنی اٹھ، علی کے حکم سے مردہ کفن سمیت اٹھا اور اٹھتے ہی اس نے پہلا جملہ کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی۔ بعض بندے یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں 3 ولایتوں کا ذکر ہے۔ غلط، ولایت ایک ہے، ولی 3 ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ولایت اور ہے، رسول کی ولایت اور ہے، علی کی ولایت اور ہے۔ جیسی اللہ کی ولایت ویسی رسول کی ولایت ویسی علی کی ولایت۔ پریشان ہو کے مجھے نہ دیکھنا، مذہب شیعہ میں سب سے پرانی کتاب ہے اصول کافی۔ اصول کافی میں نہ ہو زبان ممبر پہ کٹوانے کے لیے تیار ہو۔ میرے چھٹے امام نے کہا تھا ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ جس نے ہماری ولایت کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ ولایت کہتے ہیں اختیار کو۔ اللہ کے پاس اختیار ہے، اس نے اپنی مرضی سے وہی اختیار رسول کو دیا، وہی اختیار علی کے پاس، وہی حسن کے پاس، وہی حسین کے پاس، وہی آج 12ویں کے پاس۔ ولایت اختیار کو کہتے ہیں۔ علی ولی اللہ توحید کی نفی کا نام نہیں، توحید کے ثبوت کا نام۔ جب ہم نے علی ولی اللہ کہا تو ہم نے علی کی ولایت کے ذریعے سے اس کی ولایت کو پہچانا۔ جو مردوں کو زندہ کرتے وہ بھی ولی ہوتا ہے۔ آیت 3 پڑھی گئی، آئیے چوتھی آیت کی طرف چلتے۔ سورہ مبارکہ یوسف، یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں اسے قرآن میں دعائے یوسف بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کنویں میں پھینکا اللہ کے نبی یوسف کو، گرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا،
الدنیا والآخرہ، تو مجھے بچا، کیونکہ دنیا میں بھی تو ولی ہے، آخرت میں بھی تو ولی ہے۔ گرتے ہوئے حضرت یوسف نے کنویں میں اللہ کو ولی کہہ کے پکارا۔ یہاں قرآن نے چوتھی صفت بتائی، میں صفت پڑھنے لگا ہوں، جو نبی کو بچائے۔ بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو نبی کو بچائے، جو نبی کو بچائے، جو نبی کو بچائے وہ ولی ہوتا ہے۔ میں نے مجلس پڑھ کے کہیں چلے تو نہیں جانا، کل بھی آؤں گا، پرسوں بھی آؤں گا، جب چاہو حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہو۔ علی نے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا میں وہ ولی ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا۔ یوسف نے بلایا اللہ کو تھا، اللہ نے اختیار دیا علی کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی اللہ ہو گیا، بلایا اللہ کو تھا، اللہ نے اختیار دے کے علی کو بھیجا۔ ہمارے یا علی مدد پہ اعتراض نہ کرنا، مدد اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ علی کو بھیجتا۔ کو کنویں سے بچائے، وہ ولی ہے۔ اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت۔ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، علی بھی ولی۔ جیسا اللہ ولی ویسا رسول ولی، ویسا علی ولی۔ ولایت ایک ہے، ولی تین ہے۔ اور خدا نے پہلے ولی کا تذکرہ نام لیا، انما ولیکم اللہ، میں ولی ہوں، اپنا نام بتایا۔ رسول کا باری ہے نام بتایا، لیکن جب علی کی باری ہے تو خدا نے نام نہیں بتایا، نشانیاں بتایا۔ نشانی خدا نے ایسی بتا دی کہ جو کام ہر کوئی کر سکتا تھا۔ فرمایا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آیت علی نے یہ نہیں کیا کہ خدا نے آیت پہلے بھیجی اور علی نے زکوٰۃ اگر آیت کے اترنے کے بعد علی زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ علی کو ولایت کی ضرورت ہے۔ اگر تو امیر المومنین دیکھتے کہ اللہ نے ولایت کی نشانی بتائی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے تو مجھے ولایت کی ضرورت ہے، میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دوں، نہیں، زکوٰۃ پہلے دی، آیت بعد میں۔ پھر مجھے دو ہی جملوں میں سے ایک جملہ کہنے دو، یا اگر علی پہلے عمل کر رہے ہیں آیت بعد میں آئی، اگر علی آیت کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا مطلب علی کو ولایت کی ضرورت ہے۔ اگر علی نے عمل پہلے کیا اور آیت بعد میں تو پھر مانو ولایت کو علی کی ضرورت ہے۔ اعتراض ہوتا ہے نا کہ ولایت علی ولی اللہ قرآن سے لکھا، اب میں قرآن سے علی ولی اللہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی میرے معاشرے میں ایک انتہائی غلط بات مشہور ہوئی ہے کہ ہر چیز قرآن سے لکھا۔ اگر ہم سوال کرنے پہ آگے تو پھر کچھ بھی قرآن سے نہیں ملے گا۔ اسلام کے 73 فرقے ہیں، نام قرآن سے دکھاؤ۔ ہر ایک ملک میں علیحدہ علیحدہ اسلامی حکومت ہے، نظام قرآن سے دکھاؤ۔ نمازیں 5 پڑھتے ہو، نمازوں کے نام قرآن سے دکھاؤ۔ فجر کی 2 ہے، ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3، عشاء کی 4، قرآن سے دکھاؤ۔ روزہ کتنے بجے رکھنا ہے، کتنے بجے کھولنا ہے، دکھاؤ قرآن سے۔ اگر ہر چیز قرآن سے دیکھنے پہ آؤ گے تو پھر تمہیں کچھ بھی قرآن سے نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب تک وارث کو نہیں ڈھونڈو گے، اور جب قرآن سے ڈھونڈنے کی بات آتی ہے تو پھر عبداللہ ابن عباس علی کے مفسر نوکر نے کہا تھا کہ میرا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے تو میں اس کی رسی کو بھی قرآن سے ڈھونڈ لوں۔ میرے گم شدہ اونٹ کی رسی کا ذکر بھی قرآن میں شروع ہوگا، اس لیے کہ میرے پاس وارث قرآن ہے۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آیت پہلے آ گئی، علی نے عمل پہلے کر دیا تھا اور آیت بعد میں آ گئی۔ جب آیت اتر چکی تو خدا نے، رسول نے کہا کہ یہ کام کیونکہ علی نے کیا تھا۔ چند لوگوں نے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ دیکھو آیت میں علی کا نام نہیں،
पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्या कहने? आयत में अली का नाम नहीं है, खुदा ने दी है निशानी। जब तक नबी जिंदा है तब तक बताएगा कि अली ने अंगूठी दी। नबी के जाने के बाद जब कभी हम भी अपनी हुकूमत, तो ये आयत हम अपने ऊपर भी लेके आ सकते हैं। लिहाजा करना क्या है, हालत रुकू में किसी फकीर को दरवाजे में खड़ा करेंगे, अंगूठी दे देंगे। वल्लाह व खुदा में अज़ा खाने में बावजू हूं, बंदों ने हालत रुकू में अंगूठियां दी और अंगूठी देने के बाद जाके कहेंगे या रसूल अल्लाह हमने भी अंगूठी दी है, क्या इस आयत के मिसदाक हम भी हो गए? कहने के रसूल ने फरमाया क्यों अंगूठी दी थी? कहने के विलायत का मिसदाक होने के लिए। फरमाया विलायत तो नहीं उतरी, आयत भी नहीं उतरी, नमाज दोबारा पढ़ो, अल्लाह ने तेरी नमाज बातिल कर दी। तुमने बगैर वजह की हरकत की। कहने अच्छा तो अली ने भी तो रुकू में दी थी। अली की नमाज पे तुम्हारी नमाज जैसी है। अली ने दी थी अताअत परवरदिगार में। नमाज है अताअत परवरदिगार का, इताअत में इताअत आए। नमाज बातिल नहीं होती, लेकिन अगर इताअत में लालच आ जाए वाह 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 तो नमाज बातिल हो जाती। अली ने लालच में अंगूठी नहीं दी थी, क्या कहते हैं? अली ने इताअत में दी थी। इताअत में इताअत आई तो नमाज बातिल नहीं होती। जियो जी जियो। अल्लाह वली, रसूल वली, और वो हैं जो हालत रुकू में। मैंने कुरान से मिला वली की 5 सिफतें बयान की और 5 की 5 जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अली के दरवाजे से नजर आई। 5 की 5 जो अली के दरवाजे से नजर आई। अब अगर इतनी वाज़ेह दलील ने अली की विलायत की थी तो फिर आज मैं पहला सवाल खड़ा करने लगा हूं, फिर लोगों ने अली की विलायत को तस्लीम क्यों नहीं किया? देखिए रिसालत इमाम ने मक्का में आके कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। उस दौर में अरब के काफिरों के हाथ तौहीद का कोई तसव्वुर नहीं था। बताइए बात की, कोई तसव्वुर नहीं था। रसूल ने फरमाया अल्लाह को मानो। एक ताकत है जिसको मानना पड़ेगा, वो नजर नहीं आती, उसे मानो। उन्होंने कहा हम मान तो लेंगे, लेकिन बता अगर तू अल्लाह का नबी है तो मोजज़ा दिखा। नबी ने अपने इख्तियारात दिखाए, नबी ने अपने मोजज़ात दिखाए, इख्तियारात दिखाए, पत्थरों से कलमा पढ़वाया, दरख्त को चलाया। ये मोजज़ात नबी दिखाते हैं। क्या कहने? इन्होंने मोजज़ात देखने के बाद भी कलमा ना पढ़ा। लेकिन जब रसूल मदीना से लश्कर दे के मक्का में आए तो क्योंकि ये बज़ाहिर जाहो हशम और ताकत और इक़्तिदार को मानने वाले लोग थे, इन्होंने नबी के मोजज़ात और इख्तियारात दे के कलमा नहीं पढ़ा, नबी की ताकत और लश्कर दे के कलमा। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस्लामिक हिस्ट्री पर, अगर आप देखेंगे वो लोग जो मक्का में बाद में मुसलमान हुए, वो रसूल इनमें 40 साल रह के गए। उस नबी ने मोजज़ात दिखाए, उस नबी ने इख्तियारात दिखाए। ये नबी के इख्तियारात दे के मुसलमान नहीं हुए। जब रसूल एक बहुत बड़ा लश्कर लेके मदीना के बाहर आए, अब ये खौफजदा हो गए। अब इन्हें पता चल गया कि अगर अब कलमा ना पढ़ा तो मारे जाएंगे। अब इन्होंने इस्लाम कबूल किया है लश्कर दे के, ताकत दे के। खुम्मे गदीर के बाद अगर अली भी लश्कर लेके आते, वाह 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 वाह, उसकी जुर्रत थी अली वलीउल्लाह का इनकार करता। आप एक लम्हे के लिए सोचेंगे अगर अमीरुल मोमिनीन खुम्मे गदीर के बाद अली जैसा बहादुर कौन था? सिर्फ बनी हाशिम के जवानों को ही तलवारें देके साथ रखते और मदीना की गलियों में कहते कि मानो मेरी विलायत। तो जैसे मक्का के काफिरों ने एक लम्हा देर किए बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया था, वैसे ही मदीने के मुनाफिक लम्हा देर किए बगैर अली वलीउल्लाह पढ़ लेते। लेकिन नहीं, अली वलीउल्लाह बज़ोर शमशीर नहीं मनवाया। अली इख्तियारात दिखाता, इन्होंने इनकार, हसन ने इख्तियार दिखाया, इन्होंने इनकार किया, हुसैन ने इख्तियार दिखाया, इन्होंने इनकार किया, सज्जाद ने इख्तियार दिखाया, इन्होंने इनकार किया। हर हुज्जत इख्तियार दिखा के मनवाती रही। ये आज तक इनकार करते आ रहे हैं क्योंकि अब इन्हें इंतजार है कि पहला मोहम्मद भी मक्के में लश्कर लेके आया था, आखिरी मोहम्मद भी मक्के में लश्कर लेके आएगा। अली वलीउल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन जब महदी की ज़ुल्फ़कार
خزانہ جن بندوں نے مکہ میں علی کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا کہ آج انہیں حقیقی مسلمان مانا گیا، انہوں ہی نے اسلام کو نقصان پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کے ڈر سے اگر کسی کو مانا جائے تو پھر وہ مانا نہیں جاتا۔ واہ واہ، کیا کہنے ماننا وہ ہے جو اختیار دے کے مانا ہے۔ واہ واہ، خدا قیامت کو لمبا کر رہا ہے کہ اب بھی اختیار کو مانو، واہ 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 واہ، اب بھی اختیار کو مانو، لیکن اب بھی اگر اختیارات دے کے، علی کے معجزات دے کے، علی کے فضائل دے کے، علی کے اختیارات دے کے مانا نہیں جاتا۔ اور حد ہو گئی ہے کہ کسی مسلمان سے جا کے پوچھو، اللہ قرآن میں کہتا ہے کرامن کاتبین کہ 2 فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی مسلک نے اس کا انکار کیا۔ مذہب اسلام کے جو عقائد مشترک ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ خدا نے ہر انسان پہ 2 فرشتے مقرر کیے۔ یہ ہے یا نہیں؟ ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے۔ کہتے وہ کہاں ہیں؟ کاندھوں پہ۔ ایسے ہی خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے دائیں چلتے ہیں، ایک دائیں چلتا ہے ایک بائیں چلتا ہے، فرمایا نہیں، وہ تمہارے کاندھوں پہ۔ خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ تمہارے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا وہ تمہارے کاندھوں پہ، شانوں پہ ہے۔ میں نے مقرر کیے ہوئے کرامن کاتبین 2 فرشتے، رحمت والے فرشتے، کرامت والے فرشتے، عزت والے فرشتے جو تمہارے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں صرف لکھنے کے لیے، تاکہ تم قیامت والے دن مکر نہ سکو۔ اگر تم قیامت والے دن کہو کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، تو وہ فرشتہ گواہی دے جو لکھ رہا ہے۔ 2 بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں جی؟ شانوں پہ۔ کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پاؤ کہ یہ 2 فرشتے اللہ نے بٹھائے ہیں، دکھا۔ کہتے جی ہیں لیکن نظر نہیں آتا۔ واہ، تو 2 نہ نظر آنے والے مان لے تو مسلمان کہاں چلے گا؟ تیرے پاس 2 نہ نظر آنے والے ہوں تو تو پھر بھی مسلمان۔ ہم ایک نہ نظر آنے والا مانے۔ اگر 2 نہ نظر آ کے لکھ سکتے ہیں تو ایک نہ نظر آ کے لکھوا سکتا۔ یہ جو کاندھوں پہ بیٹھے ہیں یہ گواہی کے لیے ہیں، یہ کندھوں پہ ہیں تو گواہی کے لیے، یہ شانوں پہ ہیں تو گواہی کے لیے۔ بادشاہ حسین مجھے ایک ایسے چہرے کی زیارت کروانا جو اس جملے کو ویسے سمجھ سکے جیسے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب جو شانوں پہ ہیں وہ گواہ ہوتے ہیں۔ گواہ ہمیشہ شانوں پہ ہی ہوتے ہیں، گواہ ہمیشہ کاندھوں پہ ہی ہوتے ہیں۔ جو میرے شانوں پہ ہے وہ میرے گواہ ہے، جو تیرے شانوں پہ ہے وہ تیرے گواہ ہے، جو محمد کے شانوں پہ ہے۔ جو مصطفیٰ کے شانوں پہ ہیں مصطفیٰ کے شانوں پہ وہ مصطفیٰ کے گواہ، جو تیرے شانوں پہ وہ تیرے گواہ۔ دائیں شانے پہ حسن بیٹھا ہے، دائیں شانے پہ حسین بیٹھا ہے۔ تمہیں اپنے شانوں والے گواہوں پہ تو یقین ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے شانوں پہ بیٹھے، آج مولوی نے کہا کہ درمیان سے مانگ نکالو، یہ نبی کی سنت ہے۔ مانگ نکال لی، یہ پوچھ رہی کہ نکالی کیوں؟ ہاں یہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ہمارے رسالت ماں بالوں میں سے درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ تم نے نبی کو دیکھا، مانگ نکال لی، یہ پوچھا نہیں کہ کیوں نکالتے تھے۔ سنتیں دیکھی ہیں، وجہ نہیں پوچھی۔ رسالت ماں درمیان سے مانگ اس لیے نکالتے تھے، دائیں کاندھے پہ حسن بیٹھتا تھا، بائیں کاندھے پہ حسین بیٹھتا تھا، ادھر والی زلف حسن پکڑتا تھا، ادھر والی زلف حسین پکڑتا تھا۔ نبی کہتے میں گوارا ہی نہیں کرتا، جتنی حسن کے ہاتھ میں ہو اتنی ہی حسین کے۔ پہلی ولایت اللہ کی ولایت، ہم اللہ کو بھی ولی مانتے ہیں۔ دوسری ولایت اس کے رسول کی ولایت، رسول بھی ولی ہے۔
آپ علی کی ولایت تو پڑھتے ہیں، میں آج رسول کی ولایت پڑھنے لگا کہ رسول کے پاس کیا اختیار ہے۔ رسول کا سب سے بڑا اختیار سنو قرآن سے، سورہ مبارکہ آل عمران سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ سب سے بڑا اختیار ہے رسول کا۔ خدا نے کہا کہہ دے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں مجھے ان کے سجدوں کی ضرورت نہیں، فاتبعونی، یہ صرف تیری اتباع کرے۔ میرا محبت یہ ہے میرے نبی کی ولایت۔ اگر دین کروں یہ ہے علی کے نبی کی ولایت، یہ ہے من کن تو مولا والے نبی کی ولایت، کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا محمد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مجھے ان کی محبت کی ضرورت نہیں، فتح کرو، یہ صرف تیری اتباع کرے۔ اور جب یہ تیری اتباع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میں اللہ خود ان سے محبت کروں گا۔ تم بھی محبوب پروردگار بن سکتے ہو اگر اتباع مصطفیٰ میں ہو۔ کرو میرے مصطفیٰ کی اتباع، جو میرا محمد کہے۔ اب میرے اللہ اور رسول کی اتباع کیسے کرنی ہے؟ خدا نے دوسری آیت میں بتا دیا کیسے کرنی ہے۔ فرمایا یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ماننا ہے کہ نہیں ماننا، یہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول، جو رسول دے وہ لے، جس سے روکے۔ آیتیں ایسے ہی نہیں اترتی، اس کا مطلب رسول دیتا بھی ہے روکتا بھی ہے۔ جو دے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ جو دیتا ہے وہ انعمت علیہم ہے، جسے روکتا ہے وہ غیر المغضوب جو دے، جو رسول دے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمیں گھروں میں بیٹھ کے کافر تو کوئی لوگ کہہ دے تو آسان ہے، خدا کہتا جو محمد دے وہ لے لو۔ رسول غدیر میں علی دیا، ہم نے لے لیا۔ پورے کا پورا دین اتباع رسول میں بند ہے، پورے کا پورا دین اتباع رسول میں بند ہے۔ رسول نے کہا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا۔ رسول نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھی نہیں لیکن لالچ رکھ لیا۔ رسول نے کہا جہنم ہے، ہم نے دیکھی نہیں لیکن خوف کھا گئے۔ رسول نے کہا ایک فرشتہ آتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں تھا لیکن ہم ایمان لے آئے۔ رسول نے فرمایا ایک میکائیل نامی فرشتہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں تھا، ہم نے مان لیا۔ رسول نے فرمایا اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں تھا، مان لیا۔ رسول نے فرمایا آسمان 7 ہے، ہم نے مان لیے۔ فرمایا نمازیں 5 ہے، ہم نے مان لی۔ فرمایا روزہ اس وقت میں سحر رکھنا ہے، ہم نے مان لیا۔ فرمایا حج پہ اتنے چکر لگانے ہیں، ہم نے مان لیا۔ فرمایا صفا مروا پہ دوڑنا ہے، ہم نے مان لیا۔ فرمایا بڑوں سے محبت کرو، ہم نے مان لی۔ فرمایا چھوٹوں سے شفقت کرو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا درمیان سے مانگ نکالا کرو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا مسئلہ کیا کرو، ہم نے کہا یا رسول اللہ لبیک۔ فرمایا داڑھی اتنی رکھا کرو، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ جو کہتے گئے وہ کرتے گئے، جو کہتے گئے وہ کرتے گئے۔ محمد کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا، غدیر میں دکھائے ہوئے ہاتھ کیوں نہیں؟ جو اللہ دے رہا تھا وہی علی دے رہا، جو جنت دے رہا تھا وہی علی دے رہا، جو قرآن دے رہا تھا وہی علی۔ اس کا مطلب تو نے نبی سے بھی وہ لیا جو تیری مرضی میں تھا، اور نبی نے جب غدیر میں علی دیا تو کس انداز سے دیا؟ صدقے جاؤں یا رسول اللہ، تو جانتا تھا تیری امت کے دلوں میں علی کا بوس ہے۔ نبی نے سیدھا ہی علی نہیں پہنچایا، پہلے ان سے کچھ بنوایا۔ اب آپ کو تو نہیں پتا کہ میں تقریر کر رہا ہوں کہ میں اگلا جملہ کیا پڑھنے والا ہوں، میں آپ سے پہلے کچھ منوا لوں۔ میں آپ سے کہوں گی جی میں کچھ کہوں گا تو آپ سب مانیں گے، میں بہت دیکھیں میں آپ کا مہمان ہوں، مہمان کی عزت واجب ہے، آپ سب اقرار کر لیں، اور میں اس کے بعد کہوں کہ آپ سٹینڈنگ فارم بھر دیں۔ میں کہہ نہیں رہا، میں ویسے مثال دے رہا، تو آپ کو پہلے میں ذہن بنواؤں پھر کچھ بنواؤں۔ اب نبی نے ذہن کیسے بنوایا؟ سنیے گا پلیز ساتھ سنیے۔ نبی نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو نبی ہوتا ہے نا یہ مومنین کے نفسوں پہ
ان سے زیادہ حق رکھتا ہے. تمہارے پاس تمہارا نفس ہے لیکن مالک میں ہوں. تمہارے نفسوں کا حاکم میں ہوں. سب نے کر لگے لبیک یا رسول اللہ, ہم نے کبھی انکار کیا, مانتے ہیں کہ آپ مالک ہیں. فرمایا پھر سنو, اللہ مولانا, اللہ میرا مولا ہے. انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا انا مولاکم, میں تمہارا مولا ہوں. کہنے کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ. فرمایا من کم تو مولا. میں بات سمجھانے لگا ہوں. نبی نے پہلے کہا, پہلے اپنی ولایت منوائی. میری ولایت کیا ہے؟ میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. یہ ہے میری ولایت. پھر اس کے بعد نبی نے دوسری بات کی وہ اللہ مولانا, اللہ میرا مولا ہے. میرا اللہ مولانا, اللہ میرا مولا ہے. اب آیت کی تفسیر دیکھنا, میں بس اسی جملے پہ آج رکنے لگا. انما ولیکم اللہ, اللہ ولی. رسول کہہ رہے اللہ مولانا, اللہ میرا ولی ہے. یہ ہو گئے انما ولیکم اللہ, پہلا ولی بنوا لیا. پھر فرمایا انا مولاکم, میں تمہارا مولا. ورسولہ, دوسرا ولی بھی بنوا لیا. پھر کہا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اللہ میرا مولا ہے, میں تمہارا مولا ہوں. پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. رسول نے کوئی حد بندی نہیں کی کہ میں جنات کا, میں ملائکہ کا, میں فرشتوں کا, میں انسانوں کا, میں مدینے والوں کا, میں مکے والوں کا. فرمایا جس کا ہوں اس کا علی مولا ہے. پہلے کہا اللہ میرا مولا ہے, یعنی کہ اللہ, میں اللہ کو مولا مانتا ہوں. اللہ پہ واجب نہیں کہ وہ مجھے مولا مانے. بات بڑی نتیجے والی ہے اور اس پہ آج کی گفتگو روکنے لگا. رسول نے فرمایا کہ اللہ کو میں مولا کہتا ہوں, اللہ مجھے مولا نہیں کہتا. سبحان اللہ. میں تمہارا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. بڑی گہرائی میں جا کے بات سننا. رسول نے کہا کہ اللہ کو میں مولا کہتا ہوں, اللہ نہ مجھے مولا کہتا ہے نہ علی کو مولا کہتا ہے. اللہ نہ میری اطاعت میں ہے نہ علی کی اطاعت میں ہے. میں اللہ کی اطاعت میں ہوں, تم میری اطاعت میں ہو, لہٰذا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. رسول نے توحید کو اوپر رکھ لیا, پھر اپنی رسالت منوائی, پھر علی کی ولایت منوائی. فرمایا صرف اللہ ہی پہ ہے کہ وہ علی کو مولا نہ مانے. صرف اللہ ہی پہ ہے کہ علی کو مولا نہ مانے. صرف اللہ ہی ایک ایسا ہے جو علی کو مولا نہ مانے. بندے سامنے کھڑے تھے ریگستان میں, سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ خطبہ دے رہا ہے. نبی خطبہ نہیں دے رہا تھا, نبی پلٹا کے دوبارہ مکے میں پھینکنے لگا تھا. نبی نے فرمایا تم نے آج کے بعد علی کو مولا ماننا ہے. صرف اللہ ہی ہے جو علی کو مولا نہیں مانے گا. آج کے بعد اگر تم میں سے کسی نے علی کو مولا نہ مانا تو اس نے اپنے آپ کو توحید کا شریک بنا لیا. اس نے اپنے آپ کو اللہ کا شریک. جملہ سمجھ میں, علی کو مولا نہ ماننے کے لیے صرف اللہ ہونا چاہیے. اگر تم چاہتے ہو کہ علی کی مولائیت کو نہیں ماننا تو پھر اللہ بنو. اور جو اللہ کے ساتھ خود کو شریک ہے وہ ہوتا ہے مشرک. علی کے فضائل پڑھنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا, علی کا انکار کرنے سے بندہ مشرک ہوتا. نعرہ حیدری, حیدری. تم سے کس نے کہہ دیا کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے بندہ مشرک ہے؟ علی ولی اللہ پڑھنے سے تو بندہ توحید پرست ہوتا ہے. ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں. اگر ہم نے کہہ دیا کہ علی اللہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے علی کو پہچان لیا. میری تو نظر میں ایک ہی بندہ اس جملے میں چپ رہنا تھا, لیکن سارا مجمع چپ ہو گیا. میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں.
میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں، اگر ہم نے کہا کہ علی اللہ ہے تو اس کا مطلب ہم نے علی کو پہچان لیا، اور رسول فرماتے ہیں یا علی ما عرفک الا اللہ وعنا، اے علی تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ اب جو بھی علی کو پہچاننے کا دعویٰ کرے یا تو وہ خود کو رسول کہے یا تو وہ خود کو علی ولی اللہ پڑھنے والا نصیری نہیں ہو سکتا، لیکن علی ولی اللہ کا انکار کرنے والا کافر ضرور ہو سکتا۔ فضائل علی پڑھنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، علی کا انکار کرنے سے بندہ مشرک۔ بڑی آسان چیز ہو گئی نا، بندے کو تانا دینے کے لیے، الزام لگانے کے لیے بڑی آسان چیز ہے، یہ مشرک ہے، جی مشرک ہے۔ مشرک کی تعریف کیا ہے؟ جو شرک کرے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ مانے، اسی کو مشرک کہتے ہیں۔ جو اللہ جیسا کسی کو مانے، جاؤ جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، التوحید شیخ صدوق کی اٹھا کے دیکھ لو، بندے نے آگے معصوم سے پوچھا تھا مولا شرک کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تو بتا شرک کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا مولا اللہ جیسا کسی کو مانو تو شرک ہے۔ امام نے کہا تو بتا اللہ کیسا ہے؟ واہ اردو زبان سمجھنے والے جیسا وہ بتا سکتا ہے جس نے کیسا دیکھا ہو۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جیسا آپ پڑھ رہے ہیں ایسا ہی ہمارا بھی ایک بھائی پڑھتا ہے، اس کا مطلب آپ نے مجھے بھی دیکھا ہے، اسے بھی دیکھا ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسا نارتھ ہیمپٹن میں یہ دعائے زہرا امام بارگاہ، ایسا پاکستان میں بھی امام بارگاہ ہے، اس کا مطلب میں نے اسے بھی دیکھا ہے، اسے بھی دیکھا ہے۔ فرمایا جو اللہ جیسا کسی کو مانے، امام نے فرمایا اللہ جیسا تو وہی مانے گا نا جس نے پہلے اللہ دیکھا ہو، جس کو پتا ہو کہ اللہ کیا ہے۔ اب بتاؤ تمہارے ذہنوں میں تصور توحید کیا ہے؟ جب تمہارے ذہنوں میں توحید کا تصور ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تم اللہ جیسا کیسے بنا سکتے ہو؟ دوسرے کا پھر پورے قرآن میں اللہ بار بار کرے شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، پھر اللہ کس شرک کی بات کر رہا ہے؟ گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو۔ امام نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ ہو جاؤ گے، ہم امام ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو امام مشرک ہو جاؤ۔ علی سے دور ہونے کا نام شرک ہے۔ ولایت علی تحفظ توحید کا نام ہے، علی ولی اللہ بقائے توحید کا نام ہے۔ بات یہیں پہ روکیں گے انشاءاللہ، یہیں سے بات کو کل لے کے آگے بڑھیں گے، اور ولایت فی القرآن علی ولی اللہ قرآن سے ثابت کریں گے کہ ولایت امیر المومنین کسے کہتے ہیں۔ اگر دنیا علی ولی اللہ کو سمجھ گئی ہوتی پھر علی کی یہ راتیں کیونکہ رونے کی ہیں، جو بھی آتے ہیں وہ رونے کی نیت کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ ہم فضائل سے اس لیے پڑھتے ہیں، ورنہ آل محمد کے ہاں جو مجلسیں ہوتی تھی، آئمہ کے ہاں جو مجلسیں ہوتی تھی، وہاں صرف مرثیہ پڑھا جاتا تھا۔ مولا ذاکر کو کھڑا کرتے کہتے ہمیں ہمارے جد کا مرثیہ سنا۔ لیکن یہ ہم مجلسوں کو فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ جن کو رویا جائے ان کی فضیلت کا پتہ چل جائے، کہ جن کو ہم رو رہے ہیں ان کی فضیلت کیا تھی۔ بزرگ مقدمین ذاکرین ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ میں جملہ دہرانے لگا، بڑا خوبصورت جملہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو آل محمد کو عطا کیا اسے فضائل کہتے ہیں، جو امت نے آل محمد کو جو اللہ دیتا ہے وہ فضائل، جو امت دیتی رہی وہ مسائل۔ آج یکم محرم ہے، حکم ہے کہ آج کا مضمون ودا پڑھا جائے، روانگی پڑھی جائے۔ موضوع اتنا بڑا ہے کہ روانگی اگر پڑھی جائے 1 گھنٹہ بھی روانگی کے مضامین پڑھے جائے۔ روانگی پڑھوں، حسین کا دربار سے آنا پڑھوں، حسین کا فہرست لکھنا پڑھوں، بہت لمبا مضمون ہو جائے گا۔ ایک ہی دن روانگی پڑھنی ہے، کل پھر اگلے مضمون آ جائیں گے، کل امام حسین کی آمد پڑھی جائے گی۔ جو ترتیب مجھے جناب ناصر جعفری صاحب نے دی ہے اس کے مطابق آج ہی کا ایک دن ہے، ورنہ ہم بہت سی جگہوں پہ 2-2 3-3 دن روانگی پڑھی جاتی ہے، تو آج ایک ہی دن ہے۔ تو آج روانگی میں حسین کے ودا پڑھنے لگا ہوں، میں حسین کی رخصتیں پڑھنے لگا۔ ماتمی و ماتم کی تیاری کرنا، پہلا ودا حسین نے دربار سے آنے کے بعد کیا نانا کی قبر میں، پہلا ودا۔
بہت مشکل ہوتا ہے شریفوں کے لیے وطن چھوڑنا، اور پھر حسین جیسا جہاں نانی کی قبر، جہاں ماں کی قبر، سب سے پہلا ودا کیا حسین نے قبر مصطفیٰ پہ آ کے۔ کتابیں کہتی ہیں 27 رجب کی ڈھلتی ہوئی شام تھی، 26 رجب کو حسین دربار سے آئے، 27 کا سارا یہ دن ہاشمیوں کو تیار کیا۔ جب مکمل تیاری ہو گئی تو 27 اور 28 کی درمیانی شب حسین اٹھے، نانا کی قبر پہ گئے، نانا کی قبر پہ جا کے حسین نے سر سے امامہ اتارا، قبر محمد پہ ہاتھ رکھے، کہتے نانا یزید سے کس نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں؟ جو مضمون سن کے رونے کے آتے، نانا میں تیرا حسین تیرا دین بچانے کے لیے وطن چھوڑا، نانا مشکل ہے، تیری قبر سے دوری ہے، لیکن نانا میں جاؤں گا، نانا تیرا دین بچانا ہے۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسین مشن بڑا مشکل ہے، صرف میری نبوت نہیں، آدم سے لے کے تیرے باب علی تک سب کی محنت اب تیرے ہاتھ میں۔ حسین بچائے گا، نانا بچائے گا۔ حسین تیاری، نانا 40 دروازوں کو بند کروں گا تیرا دین بچانے کی۔ حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، نانا تو پریشان نہ ہو، میں ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیاں کروں۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں مکے میں جا کے قد حرام کروں۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا تو پریشان نہ ہو، میں 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا۔ حسین جنگلوں میں اترنے سے دین نہیں بچتا۔ قبر مصطفیٰ سے اٹھ کے کھڑا ہوا فاطمہ کا لال ہاتھ باندھ کے کہتا نانا تو نہ گھبرا، 7 محرم میری سکینہ پیاسی ہو جائے گی۔ حسین پیاسے رہنے سے دین نہیں بچتا، روکے گا نانا تو نہ گھبرا، 8 محرم میری زینب پیاسی رہے گی۔ حسین پیاسے رہنے سے دین بچتا تو ابراہیم اسماعیل کو پیاسا رکھ کے بچا لیتا۔ فرمایا نانا تو نہ گھبرا، 10ویں محرم کا سورج طلوع ہونے دے، میں اکبر کا جگر دوں گا، غازی کے بازو دوں گا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، عسکر کی گردن سے تیر کھینچوں گا، اور محمد کے جنازے اٹھاؤں گا۔ آواز آئی حسین اتنا کچھ دے کے بھی دین نہ بچا، رو کہتا نانا تو نہ گھبرانا، سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل۔ جب محمد سے آواز آئی اگر تیرے سر کے بعد بھی دین نہ بچا، حسین دامن کو چھاڑ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، رو کرے جو دے سکتا تھا وہ میں نے دے دیا، تب تو بتا تیرے دین کو کیا چاہیے؟ ابھی قبر محمد سے کوئی آواز نہیں آئی، یا سیدوں کی حویلی سے ایک بیوی کو رونے کی آواز آئی، آواز آئی حسین گھبرانا، نانے سے وعدہ کر گیا، کربلا جانے تو جانے، شام جانے میرے حسین شام میں دین میں بچاؤں گی۔ حسین رو کے لے نانا تیرا دین بچ گیا، نانا تم سب نے مل کے محنت کی اور یثرب کو مدینہ کیا، نانا تو اکیلا نہیں تھا، تیرے پاس میرے باب علی کی تلوار تھی، تیرے پاس میری ماں فاطمہ کی دعائیں تھی، نانا تم سب نے محنت کی اور یثرب کو مدینہ کیا۔ نانا میں اپنا شہر بنانے جا رہا ہوں، نانا میں صحرا کو ڈھونڈوں گا، نانا میں اتنا خوبصورت شہر بنا دوں گا، تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میری شہر لائے مجھے حسین۔ نانا میں اپنا شہر بناؤں گا، نانا بابا ہو گیا، نانا تیرا دین بچے گا، نانا بیٹے کا الوداعی سلام۔ اگلی سطر پڑھوں جو رونے کے لیے آئے، نانا تیری قبر پہ روز میں چراغ جلانے آتا تھا، میں تیری قبر کا مجاور ہوں، نانا میں 7 سال کی بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا وہ تیری قبر پہ چراغ جلانے آیا کرے گی، نانا 9 دن میری سغرا کو تسلیاں دینا، 10ویں والے دن میری سغرا کو اپنی قبر سے اٹھنے نہ دینا۔ بیٹے کا آخری سلام، یوں اٹھے قبر رسول سے جیسے تھکا ہوا مزدور گھر میں، حسین نے ایسے بلا تشبیہ کمر پہ ہاتھ رکھے، قبر محمد سے اٹھے، چند گز کے فاصلے پہ تھی ماں کی کچی قبر،
ماں کی قبر پہ نظر پڑی. میں دوسرا ودا پڑھنے لگا, ماں کی قبر پہ نظر پڑی. حسین روتے روتے بیٹھ گئے. جن کی مائیں ہیں اللہ سلامت رکھے, جن کی دنیا سے چلی گئی ہیں جناب سیدہ کے پہلے میں جملہ معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں. ماؤں سے بچوں کے رونے برداشت نہیں ہوتا. اگر بچہ ماں کے پاس بیٹھ کے رو رہا ہو تو ماں کا دل گھبرانا شروع ہوتا ہے. ماں دوسری یا تیسری بار کہتی ہے اب روتا بھی رہے گا یا کچھ بتائے گا بھی. حسین قبر زہرا پہ جا کے صرف روئی جا رہے تھے. فاطمہ کی قبر سے آواز آئی حسین صرف روئے گا بھی یا کچھ بتائے گا. رو کے کہتے اماں ایک بار قبر سے اٹھ کے باہر آ, میری زینب تیار ہو گئی. اماں میں بہنے لے کے شہر چھوڑا. اماں میرے دین میں مصیبت بن گئی ہے. اماں میں بہنے لے کے جا. اب میں جملہ سیدوں سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں. قبر سیدہ سے آواز آئی حسین میں نے اتنا زخم برداشت کیا تھا, دین پھر بھی نہیں بچا. تو کہتا نہیں اماں قربانیاں زیادہ دینی پڑی. اماں تیرا صرف دروازہ چلیا, مجھے خیمے جلوانے پڑے. اماں تیرا صرف ایک پہلو زخمی ہوا. اماں حسین کو سر سے لے کے پاؤں تک. اماں الوداع, اماں حسین جا رہا ہے. قبر سیدہ سے آواز ہے حسین تو تنہا نہیں جائے گا, جہاں جہاں تو جائے گا ماں ساتھ آئے گا. حسین تیرے آخری سجدے تک ماں تیرے ساتھ رہے گی. 2 ودے سن لیے, 5 ودے پھر پڑھوں گا. تیسرا ودا ماں کی قبر سے اٹھے حسن کی قبر بلا تسبیح قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے کہتے کاش آج تو زندہ ہوتا, میں تیرے ساتھ مشورے کرتا. آج مجھے حسن تیری بڑی یاد آ رہی ہے. قبر حسن سے آواز ہے حسین خود کو تنہا نہ سمجھنا, میرا قاسم یتیم سمجھ کے ناراض نہ کرنا. جب دین میں مشکل آئے میرے حصے کی قربانی قاسم کی صورت میں. پہلا ودا رسول سے, دوسرا ودا ماں سے, تیسرا ودا بھائی سے. حسین حویلی آئے. چوتھا ودا کیا حسین نے نانی ام سلمہ, سفید بال نبی کی زوجہ کے. حسین گئے, دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھے, چپ ماں میرا سلام. بی بی ام سلمہ جو ضعیفہ ہو چکی تھی اپنے ابرووں کو اٹھایا. حسین آج تیرے چہرے پہ غربت کیوں ہے؟ ماں مدینہ چھوڑا. بی بی ام سلمہ جس کو تاریخ یاد ہے نا, کسی بی بی ام سلمہ کو رسول نے کربلا کی خاک دی تھی. اب وہ اس روایت کو ذہن میں رکھ کے مصعب سنیں. جب کہا نا اماں میں مدینہ چھوڑا, بی بی ام سلمہ کی آواز ہے حسین جا کہاں رہے ہیں؟ تو کہتا اماں عراق. تو میں کہتی کہیں اور چلا جا, عراق نہ جا. حسین کہیں اور چلا جا, عراق نہ جا. مجھے تیرا نانا رسول ایک خاک دے کے گیا ہے. اسے کہا جب یہ لہو بن جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. بی بی ام سلمہ سے ودا کر کے حسین اگلا ودا کرنے کے لیے آئے غازی کی ماں کے پاس. ام البنین کے حجرے میں آگے کہا اماں بیٹے کا آخری سلام. شہزادی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی. تو کہتی ہے تمہارا طرز ہے, تم ماں کہتے ہیں. میں تو کلیزی کا دعویٰ لے کے آئی. مولا کیوں وطن چھوڑ ہے؟ فرمایا دین نامے کا بچانا ہے. تڑپ کے چند قدم آپ جن کے گھروں میں علم ہے نا, جو غازی کے علم پہ سلام کرتے ہو, جن کی منتیں آواز پوری کرتا ہے, 4 قدم آگے بڑھ کے کہتی ہے حسین اگر جانا ہی ہے تو ایسے کر غازی کو ساتھ رکھنا. جب دین میں مصیبت آئے گی تو غازی کو لڑنے دے گا. بی بی ام البنین کے سامنے عباس کی ماں کا یوں جھریوں والا ہاتھ حسین نے اپنے ہاتھ میں لیا اور عباس کی ماں کے ہاتھ کا بوسہ دے کے کہنے لگا اماں مجھے معاف کر دے, میں نے تیرے غازی کو لڑنے نہیں دینا. جب کہنا میں نے تیرے غازی کو لڑنے نہیں دینا, روک کہتی پھر جنگ کرنے نہیں جا رہا. حسین روک دے, جنگ کرنے جانا ہوتا تو زینب کو ساتھ لے کے جاتا. زینب کا نام آنا تھا. ام البنین دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی. روک کہتی علی کی بیٹی گھر سے باہر جا رہی ہے. فرمایا ہاں علی کی بیٹی گھر سے باہر جا رہی ہے. ام البنین دوڑ کے کمرے میں گئی. غازی کا ہاتھ پکڑا, رقیہ کا ہاتھ پکڑا, قبر محمد پہ لے گئی. روک کہتی قبر محمد پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرے جب تک تم زندہ رہو گے زینب کی چادر
قسمیں لے لی, آخری ودا پڑھنے لگا ہوں, سلام کرنے لگا ہوں, سب کا ودا ہو گیا, اونٹ تیار ہو گئے, ہاشمی گھوڑوں پہ سوار, سیدزادیاں محملوں میں بیٹھ گئے. محلہ بنی ہاشم میں آل محمد کے اونٹ تیار تھے. آلیہ اپنے حجرے سے نکل کے اپنی اماری میں آ چکی تھی, رقیہ بیٹھ چکی تھی, کلثوم آ گئی تھی, رباب اصغر کو چھپائے ہوئے تھی. ہر ایک علی کی بہو, علی کی بیٹی اپنی اپنی اماری میں تھی, علی کے بیٹے اپنے اپنے گھوڑوں میں تھے. حسین ایک مرتبہ پورے کارواں کو دیکھ رہے تھے. پورے کارواں کو دیکھتے دیکھتے حسین نے ایک مرتبہ اپنی بند حویلی کو دیکھا. 40 بند دروازے دیکھے, 40 بند دروازے دیکھے. حسین نے کہا غازی تو کافر روک, مجھے ایک بار گھر جانا ہے. آخری مرتبہ آخری ودا پڑھنے لگا ہوں, جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو. آخری مرتبہ حسین 40 دروازوں کے درمیان آئے. حسین نے ایک ایک دروازہ کھولا بند کیا, کھولا بند کیا, کھولا بند کیا. جب عباس نے دیکھا کہ حسین بار بار کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں, عباس کی آواز آئی, مولا کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا میری سغرا نظر نہیں آ رہی. جب کہا نا میری سغرا نظر نہیں آ رہی, عباس رو کے کہتے وہ حسین کی بیٹی تھی, میری ہمت نہیں تھی, میں بول نہیں سکا. سغرا محمل میں بیٹھ گئی ہے. جب کہا سغرا محمل میں بیٹھ گئی ہے, حسین نے کہا غازی میں نے تجھے کہا تھا کہ سغرا نے ساتھ نہیں جانا. رو کہا میں کیا کرتا, وہ حسین کی بیٹی تھی, میں کنیز کا بیٹا تھا, وہ محمل میں بیٹھ گئی ہے. اتنا کہنا تھا یا حسین نے پھیرتی ہوئی نظروں سے دیکھا. غازی نے قدم ہٹانے شروع کیے, قاسم نے قدم ہٹانے شروع کیے. حسین کی آواز آئی,